ایک چھوٹی سی کہانی کا بہت ہی بڑا میسج ہے۔ ایک گاؤں میں ایک گوالن دودھ بیچ رہی تھی اور سب کو دودھ ناپ ناپ کر دے رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک نوجوان دودھ لینے آیا تو گوالن نے بنا ناپے اس نوجوان کا برتن دودھ سے بھر دیا۔ دودھ لینے والوں میں ایک مولوی بھی تھے جو ہاتھ میں تسبیح لیے خدا خدا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس گوالن نے بنا ناپے اس نوجوان لڑکے کا پیالہ دودھ سے بھر دیا تو انہوں نے اپنے پاس بیٹھے شخص سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس پر اس شخص نے بتایا کہ گوالن اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، جب اس لڑکے کو بغیر ناپے دودھ دیا کرتی ہے۔ مولوی نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے لیے صبح سے شام تک گن گن کر تسبیح پڑھتا ہوں، مجھ سے اچھی تو یہ گوالن ہے۔ انہوں نے تسبیح وہیں توڑ کر کچرے میں پھینک دی۔ تو جہاں محبت ہو وہاں حساب نہیں ہوتا، اور جہاں حساب ہو وہاں محبت نہیں۔ صرف ایک لڑکے کو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا۔ لڑکی امیر بھی تھی۔ کچھ ٹائم گزر گیا تو وہ بھی اس لڑکے سے پیار کرنے لگی، تو لڑکے نے شادی کے لیے اسے پروپوز کر دیا۔ لڑکی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے گھر میں آ کر بتایا تو اس کے گھر والے بھی مان گئے اور کہا کہ اسے چائے پہ بلا لو۔ جب لڑکا ان کے گھر آیا تو بہت اچھے سے عزت کے ساتھ ملا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کی ماں بہت خوش ہوئی، لیکن باپ تھوڑا چپ تھا۔ لڑکے کے جانے کے بعد باپ نے کہا کہ میں ایک چائے کا کپ اس کے ساتھ گھر سے باہر پینا چاہتا ہوں، تو گھر والوں کو تھوڑا عجیب لگا۔ لڑکی بھی ناراض ہوئی، اسے لگا شاید ابو کو ان کا داماد پسند نہیں آیا۔ خیر لڑکے کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چائے پر بلایا۔ لڑکی نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ باپ مسکرایا اور بولا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا دور بیٹھنا، اسے پتا نہ چلے کہ تم بھی میرے ساتھ آئی ہو۔ اس کے بعد لڑکی کے باپ نے ویٹر کو کچھ ٹپ دی اور کہا کہ ایک میرا مہمان آ رہا ہے، جب ہم آپس میں میٹ اپ کر رہے ہوں تو تم اس پر چائے گرا دینا، لیکن یاد رہے چائے زیادہ گرم نہ ہو۔ تو جب لڑکا آیا تو ویٹر نے ایسا ہی کیا۔ بس پھر کیا، لڑکے نے ویٹر پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، 2-4 گالیاں دے دیں، اسے بری طرح سے بے عزت کر ڈالا۔ تو لڑکے کے جانے کے بعد باپ نے بیٹی کو پاس بلا کر کہا بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں بھلا تجھے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں سونپنا چاہتا جو ایک ویٹر پر آج اتنی بری طرح سے چیخ چلا رہا ہے، وہ کل تجھ پر بھی چلائے گا، ڈس ریسپیکٹ کرے گا۔ یہ تمہاری خوبصورتی اور پیسے کی وجہ سے تمہاری رسپیکٹ کر رہا ہے۔ رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری رسپیکٹ کر رہا ہے، وہ کرے گا تو سب کی رسپیکٹ کرے گا، یا تو کسی کی بھی نہیں کرے گا۔ تو ہم سفر چنتے وقت یہ دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی رہتا ہے، یا صرف آپ کے ساتھ ایسا۔ کسی محلے میں ایک امیر آدمی نے نیا مکان بنایا اور وہاں آ کر رہنے لگا۔ امیر آدمی کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اسی محلے میں کچھ دکاندار ایسے تھے جو خود امیر نہیں تھے لیکن لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک کسائی تھا جو اکثر غریبوں کو مفت اور بہت عمدہ گوشت دے دیا کرتا تھا۔ ایک راشن والا تھا جو ہر مہینے کچھ گھرانوں کو ان کے گھر تک مفت راشن پہنچا دیتا تھا۔ ایک دودھ والا تھا جو بچوں والے گھروں میں مفت دودھ پہنچایا کرتا تھا۔ لوگ مالدار شخص کو خوب برا کہتے تھے کہ دیکھو اتنا مال ہونے کے باوجود کسی کی مدد نہیں کرتا، اور یہ دکاندار بیچارے جو سارا دن خود محنت کرتے ہیں لیکن غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا اور سب نے مالدار آدمی سے ناتا توڑ لیا، اور جب اس مالدار کا انتقال ہوا تو محلے سے کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ مالدار کی موت کے اگلے روز ایک غریب نے گوشت والے سے مفت گوشت مانگا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ دودھ والے نے مفت دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ راشن والے نے مفت راشن دینے سے انکار کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ ان سب کا ایک ہی جواب تھا، اب تمہیں یہاں سے کچھ بھی مفت نہیں مل سکتا۔ وہ جو تمہارے پیسے ادا کیا کرتا تھا کل دنیا سے چلا گیا۔ کبھی کسی کے بارے میں خود سے فیصلہ نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کس کا باطن کتنا پاکیزہ ہے۔ ایک بار لڑکی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کمپنی نے سوچا، اچانک بتایا تو لڑکی خوشی سے مر سکتی ہے۔ کمپنی نے ایک بوڑھے بابا کو یہ کام دیا کہ لڑکی کو ایسے بتاؤ کہ وہ خوشی سے مر نہ جائے۔ بوڑھے بابا نے جا کر اس لڑکی سے کہا، سوچو اگر تمہیں 5 کروڑ کا انعام نکلے تو تم کیا کرو گی؟ لڑکی بولی، بابا میں آپ سے شادی کر لوں گی اور زندگی بھر آپ کو پیار کروں گی، اور یہی نہیں آدھا انعام بھی آپ کو دے دوں گی۔ اب سالہ بابا ہی خوشی سے مر گیا۔ جس عورت سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس پر یہ 5 نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا،
حضرت مولا علی شیر خدا کا قول سنا رہا ہوں. اگر آپ کے اندر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی موجود ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. سب سے پہلی نشانی، وہ عورت اپنے بڑوں کی اور بزرگوں کی بات کو ماننا چھوڑ دیتی ہے. دوسرے نمبر پر وہ عورت نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے. خدا کی قسم، آپ کی ایک شیئر سے، ایک کلک سے اگر میری کسی ایک بہن سے بھی اللہ راضی ہو گیا، اس نے اللہ کو منا لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ساری زندگی ملتا رہے گا. یہ گانا بھی ریلیز ہوا ہے، آ تینو سیر کراوا. اس پر 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ بندے نے ویڈیو بنائی ہے. میں آج دیکھتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو کتنے مسلمان دیکھ کر لائک کرتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں. تیسری نشانی، وہ عورت لوگوں کی برائیاں اور غیبتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. چوتھی نشانی، وہ عورت لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی اور بد کلامی کرنا شروع کر دیتی ہے. پانچویں نشانی، اللہ اس عورت سے عبادت کرنے کی توفیق، نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے.